اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اے اللہ، اللہم اللہ اور آخر میں میم ہے مشدد، تو یہ یا اللہ کے معنی میں ہے۔ قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ سے ایسے دعا کریں۔ اللہم اے اللہ، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہی کے بادشاہ، یعنی اللہ تعالیٰ صرف بادشاہ نہیں ہیں کسی علاقے کے، کسی جگہ کے، بلکہ یہ جو بادشاہت ہے جو دنیا میں کچھ لوگوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے وقتی طور پہ دے رکھی ہے، تو اس بادشاہت کے بادشاہ اللہ رب العالمین ہے، ساری کی ساری بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک تو ہے نا بادشاہوں کا بادشاہ، جتنے بادشاہ ہیں ان کا بادشاہ، ایک ہے کہ بادشاہت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ بادشاہت کے بادشاہ ہیں۔ تؤتی الملک، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کر دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان بیان کی جائے۔ دعا کے اندر ہم لوگ زیادہ فوکس جو دعا ہوتی ہے اس پر کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں قرآن کریم کی کئی دعاؤں کے ضمن میں کہ قرآن کریم کی دعاؤں سے پتہ لگتا ہے کہ دعا کے اندر اصل چیز اللہ کو اپنی حاجت بہت تفصیل کر کے، بہت واضح کر کے بتانا یہ اصل نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری حاجت کا ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ دعا کے اندر اصل چیز اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرنا، اور اللہ کے سامنے اس کیفیت کا، اس عقیدے کا اظہار کرنا کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے اور میں عاجز ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں منگتا ہوں، میں فقیر ہوں، اور اے اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے اور میرا سب کچھ تو ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا اصل دعا یہ ہے۔ تو دعا کے اندر یا تو جو ہے وہ اللہ کی شان بیان کی جائے زیادہ سے زیادہ، جتنی زیادہ شان بیان ہو سکے وہ اتنی بڑی دعا ہے، اور دعا کے اندر اگر اپنا ذکر ہو تو اپنا ذکر انتہائی عاجزی اور فقر کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ اپنا ذکر کیا جائے، اور اگر اپنی حاجت بیان کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی حاجت کو بیان کر دیا جائے، لیکن اس کو سارا فوکس اس پہ نہ کیا جائے، اور اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے۔ وہ جتنی تفصیل سے آپ بیان کریں گے اللہ کو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ، اللہ کو ایک آپ کی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ منہ سے مانگ بھی نہیں سک رہے اور آپ الفاظ میں اس کو لا بھی نہیں سک رہے، اللہ کو اس کو بھی پتہ، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اللہ کی شان بیان کی جائے۔ تو اے اللہ جو بادشاہت کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہ لے لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت، اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس اللہ کی شان بیان کر کے اللہ سے گویا کہ مانگا جا رہا ہے۔ اور گویا کہ اگر ان آیات کو آپ عیسائیوں کے بالمقابل وفد بنی نجران آیا تھا، تو معبود ہونے کے لائق ایسی ہستی ہوتی ہے جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے، تو کیا ان کے اندر ان صفات میں سے کوئی چیز ہے؟ وہ انسانوں کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، وہ انسانوں کے سردار ہیں، وہ متقین کے امام ہیں، اور تمام انسانوں سے وہ افضل ہیں، اور پھر رسولوں میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو معبودی بنا لیا جائے، یا ان کو
اللہ کی ذات کا کوئی حصہ بنا دیا جائے. اللہ تو ایسی ہستی ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جس کی یہ عظیم الشان صفات ہیں. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں الخیر، ساری کی ساری خیر ہے. الف لام جنس کا، تو خیر کی جتنی بھی صورتیں ہیں، خیر کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں. اصل جملہ ہے، اگر عربی محاورہ دیکھیں، اگر عربی گرامر دیکھیں تو اصل جملہ ہونا چاہیے الخیر بیدک، خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ نہیں ہے، جو چیز بعد میں آنی ہے اس کو پہلے جو ہے وہ یہاں لایا گیا ہے بیدک الخیر. تو اس سے کیا معنی کے اندر پیدا ہوا؟ حصر پیدا ہوا. معنی کے اندر ایک تو زور پیدا ہوا، ایک تو خیر کے اندر الف لام جو ہے وہ جنس کے معنی میں ہے، خیر کی جو بھی صورت ہے ساری کی ساری خیر. یہ جو زور ہے یہ تو الخیر کے اندر موجود ہے. اور بیدک اگر یہ بعد میں ہوتا ہے، جو عربی گرامر کے اندر اس کا اسٹیٹس ہے اصل میں بعد میں ہے، تو مطلب ہوتا ہے کہ ساری کے ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب اس کو پہلے لے آیا گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری کے ساری خیر صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ صرف کا معنی جو پیدا ہوا حصر کا، یہ بیدک کو شروع میں لا کر پیدا ہوا. اور یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ آتا ہے، تو میں کئی جگہ اس کا اشارہ کر دیتا ہوں. یہ بالکل ویسی چیز ہے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کئی ہم نے مثالیں اس کی پڑھی ہیں قرآن کریم میں. تو اس کا معنی لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ ساری کے ساری خیر صرف آپ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. باقیوں سے اس کا رد بھی ہوا بیدک کو شروع میں لا کر. اگر بیدک آخر میں آتا تو باقیوں سے رد نہ ہوتا، لیکن بیدک کو شروع میں لا کر خیر، ساری کی ساری خیر صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اچھا، یہاں اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان جو اللہ نے سکھائی دعا مانگتے ہوئے، تو اس کے اندر اللہ کی یہ عظمت بیان کی جائے کہ ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شر ہے تو کیا وہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کہ یہاں زور دے کر سارا کا سارا خیر اور وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں خیر کا ذکر ہے، یہاں شر کا ذکر نہیں ہے. تو علماء کرام، مفسرین کرام نے اس کی وضاحت یہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ خیر کو بھی اللہ نے پیدا کی ہے، شر کو بھی اللہ نے پیدا کی ہے. پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے، شر کا خالق کوئی اور نہیں ہے، شر کا خالق بھی اللہ رب العالمین بھی ہے، شر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو شر کا خالق اللہ رب العالمین ہے، شر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ساری کے ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں شر کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی وجہ در حقیقت اللہ رب العالمین نہیں ہوتے، اس کی وجہ اصل میں انسان بنتا ہے. اصل میں خالق اس کے اللہ رب العالمین ہی ہے. وہ اس معنی میں کہ اگر شر کی وجہ انسان بنتا ہے یا شیطان بنتا ہے، اللہ کی کوئی مخلوق بنتی ہے، اس مخلوق کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے. اس معنی میں تو شر کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن شر کی وجہ اللہ رب العالمین نہیں بنتے. شر کی وجہ ہمیشہ اگر بنتا ہے تو وہ انسان بنتا ہے، وہ مخلوق جو ہے وہ بنتی ہے. اور انسان کی، شیطان کی غلط کاری، اس کی بنا پر شر کا ظہور ہوتا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ سب کا خالق اللہ رب العالمین ہی ہے. انسان اور شیطان اور ان کے برے اعمال کی جو طاقت دی ہے ان کو وہ اللہ رب العالمین نہیں دی ہے. اس بنا پر اللہ کی طرف، اللہ شر کے خالق بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شر کا خالق کوئی اور ہے، لیکن شر کی وجہ آپ دیکھیں ہمیشہ وہ اللہ نہیں بنتے. مثال کے طور پر سچ اور جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اس معنی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچ بھی اللہ کی طرف سے، جھوٹ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کہ یہ جھوٹ بولنے کی صلاحیت اور آزادی کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. لیکن نہ اللہ نے جھوٹ بولنے کا حکم دی، اجازت دی ہے، نہ حکم دیا جھوٹ بولنے کا، اور نہ اللہ رب العالمین جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، اور نہ اللہ رب العالمین کبھی اللہ معاف کرے جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ ہمیشہ بولتا ہے تو کون بولتا ہے؟ انسان بولتا ہے. تو اللہ سے شر کا ظہور نہیں ہوتا.
اللہ سے خیر کا ظہور ہوتا ہے. شر جو ہوتا ہے وہ انسان سے شیطان سے ہوتا ہے، اور اللہ کی نسبت اس کے خلق کی طرف اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس انسان کی اچھائی برائی یہ اختیار دینے والا اللہ ہے، اس انسان کو شیطان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے، ظلم اور انصاف کا حکم اللہ نے دیا اور انصاف اللہ کی طرف سے ہے. اب ظلم بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس معنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر کوئی اللہ کی مخلوق ظلم کرتی ہے تو اللہ نے اختیار دیا ہے تو ظلم کرتی ہے. اللہ اختیار ہی نہ دیتا تو وہ ظلم کر ہی نہ سکتا. جیسے فرشتے ظلم نہیں کر سکتے، جیسے آسمان زمین ظلم نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کی دیگر مخلوق ظلم نہیں کر سکتی، تو ویسے انسان تو جن بھی نہ کر سکتے. لیکن اللہ نے انسان تو جن کو اختیار دیا ہے، تو ظلم کا ظہور کبھی اللہ سے نہیں ہوتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا. اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. اللہ کے اوپر کوئی کسی چیز کو لاگو نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر کوئی چیز لاگو کر لیں. اللہ نے اپنے اوپر چیز لاگو کی، اللہ نے ظلم نہیں کرنا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنا. ظلم ہوتا ہے تو وہ انسان اور شیطان اور جنوں کی طرف سے، تو شر کا ظہور اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس لیے یہاں صرف خیر کا ذکر اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا گیا. خیر سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اور ویسے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگرچہ شر کے خالق اللہ رب العالمین اس معنی میں ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے آزمائش کے لیے، شر کا ظہور اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، شر کا فاعل اللہ نہیں ہوتا، شر کا فاعل انسان ہوتا ہے. اگر شر کا خالق اس معنی میں اللہ رب العالمین ہیں کہ جس انسان سے جس جن سے وہ سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، تب بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہ کی جائے. ادب کا تقاضا یہ اللہ کی طرف صرف خیر کی نسبت کی جائے. اور یہ ادب کے علاوہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ سے شر کا ظہور ہوتا بھی نہیں ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ میں سکھایا گیا ہے الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. یہ باقاعدہ احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ ادب بھی سکھایا گیا ہے. اگرچہ شر کے خلق کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہ کی جائے، اللہ کی طرف صرف اور صرف خیر کی نسبت کی جائے. بعض مفسرین نے تو امام قرطبی نے فتح القدیر میں لکھی ہے بات، وہ کہتے ہیں کہ خیر کی نسبت خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے یہ شر کی بات اپنی طرف نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم شر سمجھتے ہیں اور ہر چیز اگر پیچھے جائیں تو اللہ رب العالمین ہی ہیں، ہر چیز کے خالق اللہ ہی ہیں اس معنی میں، چاہے وہ انسان کا فعل ہو چاہے وہ جنوں کا فعل ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شر ہمیں نظر بھی آتا ہے، چاہے وہ سرزد کسی انسان سے یا کسی جن سے کسی مخلوق سے ہو، وہ شر بھی اصل میں اس کا نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے. اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی خیر کی ہی اللہ کا مقصد اس سے بھی خیر ہی ہے. کوئی بندہ یہ سوال پیدا کر دے اللہ نے شر رکھا کیوں دنیا کے اندر؟ اس شر سے تو دنیا کے اندر شر پیدا ہوا ہے اور نتیجہ شر ہوا ہے. ہم کہیں گے نہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو نظام بھی رکھا ہے نا نتیجتاً وہ خیر ہی ہے. مثلا اس کی مثال میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے اپنی عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے. میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے، کئی دفعہ وہ حقیقت میں بری نہیں ہوتی، حقیقت میں خیر ہوتی ہے. اس معنی میں اگر آپ سمجھیں، جو چیز مثلا مجرم کو سزا دی جاتی ہے مجرم کو بری لگتی ہے، حالانکہ وہ تو زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اور عقل مندوں کو مخاطب کیا، بے وقوفوں کو تو بات سمجھ بھی نہیں آ سکتی. اور عقل مند بھی ہم کیسے ہیں کہ ہم عقل مند بھی ایسے ہماری عقل بھی ناقص ہے، بہت سی باتیں عقل مندوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. اسی لیے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک چیز کو شر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ شر ہوتا نہیں ہے، وہ حقیقت میں خیر ہوتی ہے. مثال کے طور پر مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی مصیبتیں آ گئیں، اتنی مصیبتیں آ گئیں، حالانکہ وہ مصیبتیں درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہیں.
تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی حقیقت میں وہ خیر ہی ہوتی ہے، واللہ عالم۔ ساری کی ساری خیر الف لام کی وجہ سے عموم کا معنی ہوا، جنس کا معنی ہوا، صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ صرف کا معنی پیدا ہوا بیدک کے شروع میں آنے سے، تو ساری کی ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی طرف شر کی نسبت اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک تو شر کا ظہور اللہ سے نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا خلق اللہ کی طرف سے ہی ہے، ظہور اس کا وہ انسان سے یا جنوں سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز شر نظر آتی ہے، چاہے وہ ظہور ہم سے ہی ہوتی ہے، اگر وہ ہمیں کوئی چیز شر نظر آتی ہے تو وہ بھی خیر ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے جہنم پیدا کی ہے، اگر اللہ نے سزائیں رکھی ہیں، میں نے مثال دی آپ کو قصاص کی، تو اللہ نے جو سزا چور کا ہاتھ کاٹنا اور اس قسم کی سزائیں، یہ سزائیں آپ دیکھیں یہ نتیجے کے اعتبار سے خیر ہے، ان میں انصاف قائم ہوتا ہے، اس سے ایک ظالم کو اس کا ظلم کا بدلہ ملے تو یہ عین انصاف ہے، یہ عین خیر ہے۔ تو اگر کسی کو قضاء و قدر میں کوئی چیز بری نظر آتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اچھی قضا ہو یا بری قضا ہو، اچھی قدر ہو، تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اصل میں تقدیر بری ہوتی نہیں، وہ تقدیر ہمیں ظاہراً بری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو تقدیر اللہ کی طرف سے جو چیز ہوگی وہ اچھی ہی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر ہی کریں گے۔ اگر کسی کو اللہ انعام دے تو وہ تو خیر ہے ہی ہے، کسی کو اللہ سزا دے ہے وہ بھی خیر، وہ ہے اللہ کسی پر انعام کرے وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کسی کو سزا دے وہ اللہ کا عدل ہے، اور عدل سے بڑھ کر کیا خیر ہے؟ عدل و انصاف سے بڑھ کر خیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو دو ہی صورتیں ہیں نا، اللہ کسی پر احسان کر دے، اس کے عمل سے زیادہ دے دے، اور دوسری صورت اللہ کسی کو اس کا جرم کے برابر بدلہ دے دے، تو وہ عدل ہے، تو خیر ہی خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میں نے آپ کو تیسری بات یہ بتائی کہ ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو بھی سکتی ہے تخلیق کی وجہ سے، تو ادباً اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے اندر دیکھیے، انسان کے اندر بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، انسان ناقص ہے، لیکن انسان کا ادب یہ ہے کہ انسان نقص کی نسبت اپنے ماں باپ کی طرف نہیں کرتا، اپنی طرف کر لیتا ہے، بہت سی نقص کی باتیں، بہت سی ایسی باتیں اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی طرف نسبت کرنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ ماں باپ بھی انسان ہیں، جو چیزیں انسانوں کے ساتھ لاحق ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بھی لاحق ہوتی ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ وہ بری چیز کا ذکر نہیں کرتا، تو ایک ادب کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تو وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے ان دعاؤں میں یہ بھی تھا لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اور جتنی تعریف ہوگی اللہ رب العالمین کی دعا کے اندر اتنا زور ہوتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ مشکلات ہوں، بہت زیادہ قرض ہو، حضرت معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، تو اس دعا کے اندر بھی یہ جو ہم نے دعا پڑھی ہے، یہ دعا ہے، اصل میں اللہ کی شان بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 26 میں جو دعا پڑھی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ حضرت معاذ بن جبل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک دعاء تدعو بہ، اے معاذ کیا میں آپ کو ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ آپ وہ دعا کریں، لو کان علیک مثل جبل دینا لاداہ اللہ عنک، اگر آپ پر جبل احد ایک پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ ادا کر دیں گے اس کو۔ تو کسی پر قرض، یعنی بعض اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاذ بن جبل سے کہا میں آپ کو دعا سکھاؤں، اور بعض روایات سے پتہ لگتا ہے حضرت معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھ پر قرض ہے تو اس کی دعا کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ دعا سکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا اگر پڑھی جائے تو کسی کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل یا معاذ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، دنیا اور آخرت کے رحمان اور دونوں کے رحیم، تعطیہما من تشاء،
تو جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، دنیا اور آخرت. وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، اور تو روک دیتا ہے ان دونوں سے جس کو تو چاہتا ہے. ارحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمتی من سواک، مجھ پر ایسی رحمت کر کہ جو مجھے تیرے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی رحمت سے غنی کر دے. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی کہ کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو اس پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ قرض اللہ ادا کر دیں گے، جس کے اندر شروع میں یہ آئی تھی پوری کی پوری اللہم مالک الملک، اور آگے رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. مسنون دعائیں کرنی چاہیے. ہم عام طور پہ بعض دفعہ ایسی دعائیں کرتے ہیں، لوگوں سے وظیفے ایسے الٹے سیدھے سیکھتے ہیں جن کی کوئی سند بھی کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے، کئی دفعہ ان کے اندر جملے بھی صحیح نہیں ہوتے. تو مسنون دعائیں بہرحال ان کے اندر اپنی خیر ہے، برکت ہے ان کے اندر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی اگر ہم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک دن ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ آدھا دن ہے اور آدھی رات ہے. یہ جو ہمارے ایام ہیں، ہمارے روز و شب ہیں، آدھا دن ہے آدھی رات ہے. اور تقریباً 24 گھنٹے کا اگر دن ہے تو 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، ایک ایوریج. تو اللہ تعالیٰ کبھی تو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو یہ مطلب ہے کہ رات کے بعد دن آ جاتا ہے اور دن کے بعد رات آ جاتی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو کر دن بڑا ہو جاتا ہے. دن 14 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، رات 10 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی رہ جاتی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں. کبھی دن رات میں شامل ہو جاتا ہے کہ رات لمبی ہو جاتی ہے، رات 12 کی بجائے 13 14 15 16 گھنٹوں کی ہو جاتی ہے، اور دن گھٹ کر تب دن کا کچھ حصہ اگر رات میں چلا جائے گا 2 3 4 گھنٹے تو پھر دن چھوٹا ہو جائے گا، دن وہ 12 کی بجائے 8 9 10 گھنٹے بن جائے گا ہمارے علاقے کے مطابق. کئی علاقوں میں تو اس سے بھی زیادہ کمی بیشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے اور عجیب شان ہے. یہ جو دن اور رات کی نشانی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی نشانی کو بڑی نشانیوں میں سے قرار دیا. یہ اس طرح کی نشانی ہے دن اور رات کا آنا جانا کہ دیکھیے کبھی دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آتا، دن کے بعد رات ہی آتی ہے. اور یہ پتہ نہیں ایسا ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے ایسا ہو رہا ہے اور کبھی اس میں تبدیلی بھی نہیں آتی. جو اللہ کا ایک حساب ہے، 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں اسے پڑتا. یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، اور یہ ایسی قدرت ہے جیسی قدرت زمین و آسمان کی پیدائش. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے جہاں مختصر اپنی بہت بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، ان کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو زمین و آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کا آنا جانا، رات اور دن کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا اور رات اور دن کا ایک دوسرے میں داخل ہونا. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے سے مراد کہ مثلا دانہ ہے، گٹھلی ہے، یہ مردہ ہیں، تو ان سے اللہ زندہ کو نکالتے ہیں. یعنی ان سے جو درخت، جو پھل، جو فصل، کھیتی پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اندر ایک مخصوص قسم کی جان ہوتی ہے، وہ باقاعدہ بڑھتے ہیں وہ تو مردہ سے زندہ کو نکال دیا. اور زندہ سے مردہ کو یعنی اسی پھل اور اسی کھیتی سے اور اسی سبزی سے دوبارہ یہی گٹھلیاں اور یہی دانے پیدا ہو جاتے ہیں. تو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پورا سرکل چل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نطفہ سے انسان، انڈا سے مرغی زندہ ہے اور پھر مرغی سے دوبارہ انڈا. تو اس طرح نطفہ سے انسان اور انسان سے نطفہ، تو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ. بعض مفسرین نے مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ کافر کے گھر مسلمان اور مسلمان کے گھر کافر، بلکہ کبھی تو اللہ معاف کرے نبیوں کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر نبی. شیطان اس معنی میں کہ جو طغیانی میں اور کفر میں زیادہ بڑے ہوں. حضرت ابراہیم کا باپ آپ دیکھیے کہ وہ وہاں سے امامت کر رہا ہے کفر کی، اور وہ
بت بنا رہا ہے، باقاعدہ بت گھر ہے، بت گھڑنے والا ہے، اور وہاں سے حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے. اور دیکھیں حضرت نوح کے گھر جو ہے وہ کیسے کیسے بیوی، اور آپ دیکھیں کہ بیٹا جو ہے وہ حضرت نوح کے اگر وہ نصیحت میں نہیں آ رہا، ان کی نصیحت کے اندر کتنی خیر خواہی ہوگی اور کتنی شدت اور کتنا شوق اور کتنی حکمت ہوگی. تو ویسے عمومی طور پر کافروں کے گھر مسلمان، مسلمان کے گھر کافر، کیونکہ کافر مردہ ہے اور مسلمان زندہ ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں اور کافروں کا تعلق بتایا ہے کہ مسلمانوں اور کافر کا تعلق نہیں ہوتا آپس میں، مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہوتا ہے. اسلام کا ایک بڑا اہم عقیدہ ہے الولاء والبراء، کہ دوستی کس سے ہوگی اور برات کا اظہار کس سے ہوگا. تو ایک مسلمان کا بالعموم جو دوستی کا تعلق ہوتا ہے مسلمان سے ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا مخالف ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ اس کا بدخواہ کیوں نہ ہو جائے. ویسے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے مخالف اور بدخواہ ہو نہیں سکتا اگر ایمان ہو. تو جب بھی یہ مخالفت آپس میں مسلمانوں میں آتی ہے، بدخوئی آتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی خرابی کی وجہ سے آتی ہے. ورنہ اگر دونوں نیک مومن ہوں اور دونوں بچے اللہ کی نافرمانی سے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر محبت ہوتی ہے ان میں آپس میں بہت زیادہ، اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی بہرحال انسان معصوم نہیں ہے، تو نیک لوگوں کے اندر بھی مخالفت آ جاتی ہے. وہ مخالفت آنے کی وجہ، اختلاف آنے کی وجہ وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو مسلمانوں سے ولا کا تعلق ہوتا ہے، اور مسلمان کا کافر سے برات کا تعلق ہوتا ہے. مسلمان کافر کو کبھی بھی دل سے پسند نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ہمیں دنیاوی طور پر مالدار، اقتدار والا یا با اخلاق کیوں نہ نظر آئے. مسلمان چاہے وہ کافر اس مسلمان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنے والا کیوں نہ ہو، احسان کرنے والا کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کافر سے دل سے کبھی تعلق نہیں رکھ سکتا، محبت نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ اصل میں وہ اگر ایمان ہوگا تو وجہ سمجھ آئے گی، ورنہ وجہ سمجھ نہیں آتی کئی لوگوں کو. اصل میں آپ دیکھیے، جب کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس نے کلمہ نہیں پڑھا، بس اس کو آپ ظاہری سمانے میں لے لیں. کافر کا مطلب یعنی اللہ رب العالمین کا، وہ اللہ رب العالمین سے اس نے ٹکر لی ہوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا انکار کیے ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتا ہے. جتنا بھی کافر ہو جائے، جو بھی کافر ہے جو ایمان نہیں لاتا، وہ گویا کہ ہمارے سامنے نہیں کہہ رہا، وہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھ رہا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ پر قرآن اترا ہے. جو بندہ قرآن کو نہیں مانتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے. جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، کہ منہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہمارے سامنے. تو ایک کافر سے ایک مسلمان وہ دلی تعلق رکھ ہی نہیں سکتا. کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ ایک مومن کو پا ہی نہیں سکتے کہ ایسی قوم جو اللہ پر ایمان رکھتی. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، آپ کبھی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کریں، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ایک مسلمان اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان رکھنے والا شخص ایک اللہ اور اللہ کے رسول سے محادہ کا مطلب مخالفت ہے، اور ہر کافر اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ مخالفت رکھتا ہے. تو ایک مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے اس قسم کی مخالفت رکھنے والے سے اس سے ود اور محبت کا تعلق رکھ کیسے سکتا ہے؟ یہ ایمان کے منافی ہے، اصل ایمان کے منافی ہے. تو بلکہ جو بندہ کافروں اور مسلمانوں میں دلی تعلق میں اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا، تو آپ کو بتاؤں یہ ایمان کے منافی ہے. قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے ایمان کی شرط یہ ہے کہ ایک مومن کو مومنوں سے دلی تعلق ہو اور ایک مومن کا کافر سے تعلق نہ ہو. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ بڑی غور طلب آیت ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. بہت غور طلب آیت ہے، اصل وقت بھی ختم ہو گیا ہے، میں صرف بات مکمل کر دوں. ہاں جی، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 81، یہاں یہودیوں کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمانوں میں سے کافروں سے دوستی رکھتے ہیں.
یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہودی جو ہے وہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں. تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نازل ہوا نبی پر، اگر اس پر ایمان رکھتے ہوتے، اگر یہ اللہ نبی اور قرآن پر ایمان رکھتے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے. اس سے پتہ لگتا ہے جو بندہ بھی اللہ نبی اور قرآن پر ایمان رکھے کبھی وہ کافر کو دل سے دوست نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ چیز ایمان کی شرط ہے باقاعدہ. الولاء والبراء لمبا موضوع ہے، میں اس میں مزید نہیں جاتا. تو بعض دفعہ ایک کافر نے مومن پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، ایک مومن اس احسان کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. ایک کافر نے آپ پر احسان بھی کیا ہو، اس احسان ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ایک دلی طور پر جو برات کا تعلق ہے وہ برقرار رہے گا. ایک مومن سے آپس میں کسی وجہ سے کوئی چپکلش بھی ہو جائے، مومن بھی معصوم نہیں ہے، مومنوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کی غلطی کی وجہ سے یا آپ کے بھائی کی غلطی کی وجہ سے اگر آپس میں مخالفت، دشمنی، عدالت یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اس سے وہ جو ایمان کی جو ولا کا تعلق ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. بس یہ میں نے وضاحت کرنی تھی. اور ایک دوسرے کو بلانے کی بھی روایت نہیں ہوتی، یہ جو یہاں بھی ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے. اصل میں ولا اور برا کا تعلق ایک عمومی معنی میں ایک اور چیز ہے. باقی آپ نے کسی مسلمان سے اگر وہ گناہ گار ہے یا وہ مجرم ہے اس سے رویہ کیا رکھنا ہے، یہ ایک تھوڑا سا الگ موضوع ہے، تھوڑا سا گہرا موضوع بن جاتا ہے. اگر ہم ولا کو عمومی معنی میں لے لیں پھر کسی مجرم کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی. پھر کسی سے آپ بعض دفعہ کسی کو علیحدہ رہ کر سمجھاتے ہیں، کسی کو قید تنہائی کر کے سمجھاتے ہیں، کسی کو آپ علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے. چلیں اس موضوع کو کل مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ.